key structural points in your methodology chapter. So what are the basic key structural points that we need to keep in mind when writing the methodology chapter? Methodology chapter mein you're writing about the approach, you're talking about the methodological approach, paradigms, or what you also need over here to justify everything. جسٹیفیکیشن جب ہم دیتے ہیں تو ہم دو طریقے سے دیتے ہیں. جسٹیفیکیشن ہم ایک پریسیڈنٹس کے سینس میں بھی دے سکتے ہیں کہ کسی اور نے اس طرح کی چیز کی ہو تو آپ کی ریسرچ کا میتھڈ جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہو جاتا ہے. تو پلیز آلسو پٹ دا نیم اوور دیئر. یہاں پہ ڈیٹیل میں لٹریچر ریویو کی طرح آپ ڈسکشن نہیں کریں گے، لیکن آپ صرف بتائیں گے کہ میں نے یہ یوز کیا اور اس کے آگے یہ پاسبل ہے، اور اس کے آگے بریکٹ میں آپ نے ان لوگوں کا نام لکھ دیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے اور جنہوں نے یوز کیا ہے. اور اگر بہت کوئی انوویٹو اس طرح ہے تو تب دین ان اے لائن یو نیڈ ٹو سے دا میتھڈ واز آلسو یوزڈ بائی جو بھی اس کا نام ہے اینڈ فاؤنڈ ویری یوزفل. آپ کوالیٹیٹیو میتھڈس یوز کر رہے ہیں، کوانٹیٹیو یوز کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو جسٹیفائی، اس کو آپ بہت ضرور ذکر کریں گے. آپ بہت ڈیٹیل میں آرام سے ذکر کریں گے ہر میتھڈ کا جو آپ یوز کر رہے ہیں. ہر اس میتھڈ کو جو ڈیٹا آئے گا اس کا انالائز کیسے کریں گے یہ بھی آپ بتائیں گے. سو فار انسٹنس اف یو گو سے کہ آئی ایم ڈوئنگ انٹرویوز، تو انٹرویوز تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کس قسم کا انٹرویو کر رہے ہیں، سیمی اسٹرکچرڈ کر رہے ہیں، انسٹرکچرڈ کر رہے ہیں، ایتھنوگرافک کر رہے ہیں، کیونکہ اور کیوں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے اس جو ٹائپ آپ نے انٹرویو کی چوز کی اس سے آپ کو فائنڈنگز ملنے میں کیا فائدہ ہوگا ان ٹرمز آف میٹنگ دا ایمز آف یور اسٹڈی. If you are doing triangulation, justify that in a separate section. If you are using an integrated approach, if you are using both quantitative and qualitative approach, یا کوئی اور آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ بتائیں گے کہ اس کے مختلف قسم کے ڈیٹا کس طرح سے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. All the procedures, all the issues in the field must come over here. سیمپلنگ میں سیمپلنگ کے کرائٹیریا ہم ڈسکس کریں گے، پائلٹنگ ڈسکس کریں گے، ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی کریں گے، ایتھیکل کنسرنس کریں گے. ایتھیکل کنسرنس میں اگر آپ نے کانسینٹ فارمز بھروائے ہیں واٹ ایور اٹ ہیز ٹو کم ان ڈیٹیل کہ کون سے ہوتے ہیں، کیا ہوگا. پھر یو ول ڈیٹیل میں کیریکٹرسٹکس آف دا ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز یہ آپ ڈیٹیل میں کریں گے. اینڈ دین وائل یو ڈو اٹ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو میک کنیکشنز. میک کنیکشنز ود ایچ ادر. ہر چیز کا دوسرے اس سے کیا کنیکشن ہوگا اور کس طرح سے ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے، اور آلسو ان سب کا کنیکشن آپ کے ریسرچ کے کوشچن سے کس طرح سے بن رہا ہے. سو ٹورڈز دی اینڈ یو ول ڈیفینیٹلی ایویلیویٹ اور آپ جو بھی ایشوز ہیں اس میں ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہ ایک کانٹینٹ آؤٹ لائن میرے پاس ہے میتھڈالوجی کے چیپٹر کی. You can sort of use it as a sample or you can modify it, لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں رکھنا فائدہ مند ہے. سو یہ میتھڈالوجیکل چیپٹر کا بگننگ ہے. سیکشن 1 says ریسرچ کوشچنس. اب اس نے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ نہیں دی ہے، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دو اور اس کے اندر اس کو سب سے ہیڈنگ کر دو، یا آپ بھی اسی طرح شروع کریں. لیکن انٹروڈکشن کے وہ جو 2 پیراگراف ہیں which are talking about کہ کیا آرگیومنٹ ہے اور کس طرح سے یہ چیپٹر آرگنائز ہوا ہے، وہ انٹروڈکشن لکھ کے آپ لکھیں گے ضرور. میرے خیال میں ان کو یہاں بھی لکھنا چاہیے تھا. سو سیکشن 1 میں کیونکہ لمبی ہو رہی تھی انٹروڈکشن، انہوں نے اس کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا. سیکشن 1 میں ریسرچ کوشچنس ہیں، پھر میتھڈالوجیکل ایشوز ہیں. سیکشن 2 میں یہ بھی اوپر آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مین باڈی کی طرف آئے. سیکشن 3 میتھڈالوجیکل فریم ورک آیا. پھر اس کے بعد پیراڈائمز ڈسکس کیے، پھر میتھڈالوجی ڈسکس کی، اور پھر ریسرچ ڈیزائنز کیا. پھر سیکشن 4 آ گیا. سو سیکشن 4 میں انہوں نے ڈیٹا کلیکشن کی بات کی ہے کہ کون سے ٹولز ہیں، کس طرح سے کی، کہاں پہ کی. آئی ایم شیور یہاں پہ انہوں نے پارٹیسپینٹس کا ذکر کیا ہوگا، سائٹ کا ذکر کیا ہوگا، اور کرائٹیریا آف سیمپلنگ کا ذکر کیا ہوگا.
پھر پائلٹ اسٹڈی کی بات کی، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے میتھڈس یہاں پہ ڈسکس کیے. میتھڈس پہلے بھی آ سکتے تھے پائلٹ اسٹڈی سے، لیکن میرے خیال میں میتھڈس یہاں پہ اس لیے کیے کہ جو پائلٹ اسٹڈی سے انہوں نے لیسنس لرن کیے تھے وہ انہوں نے اس میں ایڈ کیے ہیں. سیکشن 5 میں میتھڈ آف ڈیٹا انالیسز آیا. اگر انٹرویوز ہیں، ٹرانسکرپشن کس طرح سے کی گئی اس کا ذکر ہے. پروسیجر آف انالیسز کیا تھا جب ٹرانسکرپشن ہو گئی تو کس طرح سے تھیمز نکالی گئیں. پھر سیکشن 6 ہے آپ کے پاس جس میں ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی کا ذکر ہے اور ایتھیکل ایشوز ہیں. انہوں نے انٹروڈکشن کی بھی ہیڈنگ نہیں دی اور انہوں نے کنکلوژن کی ہیڈنگ بھی نہیں دی، لیکن یہاں پہ اس کے بعد کنکلوژن اس میں آتا ہے. تو یو ہیو اے چوائس کہ اگر آپ کنکلوژن لکھ ہی رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کنکلوژن کا ہیڈنگ دے دیں، اور میرے خیال میں دینی چاہیے یہاں پہ، اور اسی طرح انٹروڈکشن کی بھی دینی چاہیے.